امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، خدا اور محبت۔ ماہی اور اس کی بھابھی لاہور پہنچ گئی۔ ایک آدمی ماہی سے ملتا ہے، تیمور اس کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک سکتا۔ فرحاد نامی نوجوان کو اس کے والدین نے غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑ لیا، اس لیے وہ اسے کہیں کام پر بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ فرحاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں جہاں ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ فرحاد ماہی کے بھائی ناظم شاہ کے ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہی کا تعلق ایک امیر اور بااثر خاندان سے ہے جہاں اسے دیکھنا یا بات کرنا ناممکن ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان اور اقرا عزیز شامل ہیں۔ نمبر 7، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا، جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان۔ یہ طاقت کی جدوجہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور دریف سلیم شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دل لگی۔ دل لگی موہد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد سے رابطہ کرتا ہے، جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی سے بھی منسلک ہے۔ موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے، ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 25 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے، وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی ببلی ہانیہ عمر۔ 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شرجینہ ہے، جو ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بڑے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، جان نثار۔ نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے، جنہیں وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کرتا ہے، صرف بعد میں انہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے۔ اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دعا ایک عاجز پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی
اس کے والدین نے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے۔ اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا، تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، برنز روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحاد عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے، جس کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پراعتماد فریہ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ انہیں الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا انہیں کچل دیا جاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے، جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجزا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن برنز روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے اور ایک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے، جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ سہیل اور اقرا عزیز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، میرا نام یوسف ہے۔ یہ کہانی یوسف اور زلیخا کے درمیان محبت کی کہانی ہے۔ کراچی جانے والی ٹرین میں یوسف زلیخا کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی نام کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہے۔ یوسف ایک میوزیشین ہے جو گانے گاتا ہے اور میوزک بناتا ہے۔ دوسری طرف زلیخا ایک مولانا کی بیٹی ہے اور اس کی ایک چھوٹی بہن اور ایک بڑا بھائی ہے۔ اسٹیشن پر یوسف نے اس سے اس کا نام پوچھا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ وہ زلیخا ہے، کیونکہ وہ یوسف کو ایک اجنبی سمجھتی ہے۔ بعد میں یوسف کا داجی نام کا ایک دوست ہے جس کے ساتھ وہ میوزک بناتا ہے، اور داجی کی ایک بہن ہے جس کا نام مدیحہ ہے، جو یوسف سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتی۔ کسی طرح یوسف جانتا ہے کہ مدیحہ اس کی طرح متوجہ ہے، لیکن وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ اس کی بہترین دوست کی بہن ہے۔ اس ڈرامے کو A+ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تمہارے حسن کے نام۔ تمہارے حسن کے نام شاعر اور اس کے الہام کے درمیان تعلق پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ عمران عباس شاعر کی تصویر کشی کرتے ہیں جو اپنی رومانوی شاعری اور ملنسار استعداد کے لیے مشہور ہے۔ وہ صبا قمر کے کردار سے محبت کرتا ہے، ایک سنہری دل اور سیدھی سادی شخصیت والی خاتون۔ کہانی ان کے سفر کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنے تعلقات کے اتار چڑھاؤ کو نیویگیٹ کرتے ہیں اور ان کی محبت شاعر کے کام کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران عباس اور صبا قمر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو سارہ قیوم نے لکھا ہے اور ثاقب خان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا گیا۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔